صاحب دو تین سوالات ہیں جی وہ یہ کہ حالت احرام میں اگر کسی شخص کو تکلیف ہے یعنی کہ سردی لگ رہی ہے یا انفیکشن ہے تو وہ کیا جہاز میں تو کیا وہ بلینکٹ یا کوئی شال وغیرہ لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حالت احرام میں بغیر سلی چادر کا استعمال جائز ہے. اچھا بالکل اگر وہ کمبل سلا ہوا نہیں ہے تو بالکل اس کو اوڑھ سکتے ہیں. یعنی سلا ہوا لباس پہننا منع ہوتا ہے. اب کہیں نہ کہیں تو تھوڑی بہت اس کی سلائی ہوتی ہے. سلائی کارنر پہ تو ہوگی چونکہ ایروپلین میں تو یہ سلسلہ نہیں بالکل اس کو اوڑھ سکتے ہیں. وہ سلا ہوا لباس میں نہیں آئے گا. اچھا مطاف میں ساکس یعنی موزے پہنے جا سکتے ہیں؟ اس کے بھی پوچھا ہے انہوں نے. نہیں مرد نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کو اپنے ٹخنے اور بیچ کی جو ہڈی ہے وہ کھلی ہونی چاہیے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا جوتا پہن سکتا ہے کہ جس میں بیچ کی ہڈی جو اوپر ہوتی ہے ابھری ہوئی یہ اور ٹخنا کھلا ہو. اچھا پمپی جس کو کہتے ہیں نا آگے سے بند ہوتی ہے پیچھے سے کھلی ہوتی والے ہوں چاہے ویسے بھی وہ پہن سکتا ہے اگر فرض ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے تو. لیکن ساکس نہیں پہن سکتے کیونکہ یہ اگر ٹخنے اور ہڈی ڈھک گئی تو یہ گناہ ہوگا اس کے. خواتین کے لیے بھی یہی حکم؟ خواتین کے لیے تو حکم عام ہے. نہیں وہ پہن سکتے ہیں. اسے مرد کے لیے حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہم کالرز کو بھی شامل کریں گے. اور ایک اور سوال مفتی صاحب. اچھا ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ میں اسکول میں جاب کرتا ہوں اور میری 24 آور ادھر ہی جاب ہوتی ہے. اچھا تو سوال یہ میرا ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں کلاس روم کے اندر بھی ساری پکچرز لگی ہوئی ہیں, باہر آتا ہوں باہر بھی لگی ہوئی ہیں, نیچے لان میں نماز پڑھتا ہوں تب بھی باہر میرے دیواروں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے ابھی شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے جی مصطفیٰ. جی یہ تصویروں کا دیکھیں حکم یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ گارڈن میں پڑھیں. کہ اب اگر دیواروں پہ لگی ہیں تو دور ہی ہوں گی انشاءاللہ, وہ گارڈن میں ٹھیک ہے. لیکن کلاس میں اگر بالکل سامنے تصویریں ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر سائیڈ میں دائیں بائیں ہیں تو ذرا کراہت کم ہے, اور پیچھے ہے تو بہت زیادہ کراہت کم ہوتی ہے. لیکن سامنے نہیں ہونی چاہیے. تو گارڈن میں پڑھ لیں یہ سب سے بیسٹ ہے. ان کے صاحب زکوٰۃ کا کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ ایک کوئی ایسا کام ہے کسی غریب کا جو 6 مہینے بعد یعنی شادی وادی کسی بچی کی, تو وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ریزرو کر لیں اور وہ زکوٰۃ جو ابھی جو ہمیں دینی ہے وہ ہم 6 مہینے بعد دیں تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس طرح؟ دیکھیں ادا تو ہو جائے گی. بلا ضرورت زکوٰۃ کے واجب ہونے کے بعد ادائیگی میں تاخیر کرنا مکروہ ہوتا ہے. 1 دن کی تاخیر بھی گناہ ہے. اچھا یہ اس وقت ہے جب کوئی موجود نہ ہو, آپ نے رکھی ہوئے کوئی آئے گا تو دے دیں گے, یہ گناہ. اور ایک ہے کہ جیسے بتا رہے ہیں 6 مہینے کے بعد دینی 6 مہینے بعد. لیکن اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر وہ قابل اعتماد ہیں ادھر ادھر خرچ نہیں کریں گے تو آپ ان کی ملک بنا دیں. کیونکہ 6 مہینے تک زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ صحیح. اگر آپ کا ابھی انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مال زکوٰۃ نہیں رہے گا, مال وراثت بن جائے گا. تو وارثوں کے پاس چلا جائے گا. اور بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا وارثوں کو کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. آپ بغیر زکوٰۃ ادا کیے دنیا سے رخصت ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام. جی سوال بتائیے گا. جی سوال یہ ہے سر مفتی صاحب سے, پہلے تو بہت شکریہ, کال مل گئی اور ان سے بڑا عرصے سے دل تھا کہ بات کریں. تو سوال یہ ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی تھی نا, تو ان کا انگوٹھی تھی ان کی پینشن سے آئی تھی نا, ان کے فوت کیے فوراً بعد ان کی آ گئی تھی. تو ان کی نصیحت تھی جو میں نے ان کے مطابق جو ہے نا کچھ پیسے جو ہے نا اپنے بہن بھائیوں میں جس طرح انہوں نے کہا تھا میں نے دے دی ہیں. اب یہ بتائیے گا جو باقی رقم ہے میں نے اس کا شریعت یا ان کے مطلب کس طرح ان کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ زوال کا کتنے ٹائم ہوتا ہے, کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ دوبارہ سے ریپیٹ کریں گی سوال؟ بڑی مہربانی. جی زوال کے 12 بجے کے بعد کتنا زوال کے بعد اچھا کتنی دیر بعد نماز پڑھ سکتے ہیں زوال؟ اس کے حوالے سے مفتی صاحب بتائیے. ارے کل وہی تھی خاتون جی وہی دوبارہ سے سمجھ نہیں آیا. اچھا میں پہلے ان کا لے لیتے ہیں. یہ والدہ فوت ہو گئی. دیکھیں پینشن جو ہوتا ہے نا, پینشن یہ وراثت نہیں ہوتی. اس میں جو بھی نومینی ہوتا ہے یہ لکھوایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر, تو بس وہ حقدار ہوتا ہے. اب اگر والدہ نے فرض کریں ان صاحبزادے کو لکھوایا تھا تو یہ آپ کا مال ہے. اب اس میں والدہ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹا فلاں کو دے دینا, اچھی بات ہے, چلیں آپ نے وصیت پوری کر دی, باقی مال آپ کا ہے. تو جو بھی نومینی ہوگا اس کا ہوتا ہے وہ مال. پینشن کے اندر وراثت جاری نہیں ہوتی. زوال کا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیلنڈر لے لیں, اس میں زوال آفتاب یا دعوی کبریٰ کے نیچے جو وقت لکھا ہوا ہے یہ سمجھ لیں زوال کے وقت کی ابتدا ہے. اچھا. اور اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر. جی وقت. اس وقت آ کر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے بیچ میں جتنا ٹائم ہے یہ کبھی 30 منٹ ہوتا ہے, کبھی 42 منٹ, کبھی 45 منٹس بھی ہوتا ہے. علاقے کے اعتبار سے, موسم کے اعتبار سے
ویدر کے اعتبار سے تبدیل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، وقت ظہر آئے پھر آپ نماز پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ خاتون کے شوہر جو ہے نا وہ انتقال کر گئے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کے برابر میں ایک قبر بنے، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ قبر خرید کے رکھ لی جائے، جب میرا انتقال ہوگا تو مجھے دفنا دیا جائے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کو خالی نہ چھوڑو، اس میں گندم ڈال دی جائے جب تک انتقال نہ ہو، قبر بددعا دیتی ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ اچھا دو چیزیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے وقف کا قبرستان کہ اس میں زمین وقف ہوتی ہے، اس میں تو خرید و فروخت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کیونکہ وقف کی چیز کو آپ خرید نہیں سکتے. اچھا بند کر کے بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ دوسرے مسلمان کا حق ہے، گناہ گار ہوں گے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ایسا ہے کہ وہاں آفر یہ ہے گورنمنٹ کا ہے، وقف نہیں ہے بلکہ جو زمین پرچیز کر لے اس کو بیچ دیتے ہیں، تب بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں. اچھا اگر فرض کریں خرید کے زمین رکھ بھی لیتے ہیں تب بھی علماء نے اس کو ایک بیجا سی حرکت کہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ یہیں دفن ہوں گے یا یہیں فوت ہوں گے. کتنے لوگ جہاز میں کرش ہو جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی منع بھی نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر وقف کی زمین ہے تو پھر ایسا نہ کریں، اگر وقف کی نہیں ہے خرید کے کر سکتے ہیں تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے. گندم کا ڈالا جانا اس میں یا نہ، یہ تو بالکل خرافات ہے کہ گندم کا ڈالا نہیں ڈالیں گے تو بددعا دے گی. اچھا گندم ہی کیوں، روپے کیوں نہیں اور جو کیوں نہیں، یہ ہم لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں اختراعات ہیں ہماری. جی ہاں، اور خدارا میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ختم کر دیں، کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ان کو دین کا حصہ سمجھتی ہیں اور حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بنتی ہیں بدعت سیئہ. اور آپ ایک بدعت کو ایجاد کر کے چلے جائیں گے تو جتنی آنے والی نسلیں اس پر عمل کریں گی اس کا گناہ سرپرست کے نام اعمال میں لکھا جائے. ٹھیک ہے، دو کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. عمرہ میں جو صحیح کی جاتی ہے اس کے بعد بھی نفل پڑھنے ہوتے ہیں، جس طرح طواف کے نفل پڑھنے ہوتے ہیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو مستقل نماز کا ترک کرنا آپ کے ترک تعلق کی وجہ بن سکتی ہے؟ اور آخری میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں جہاں پر آسانی ہو تو کسی بھی امام کی تقریر کی جائے. ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی سوال بتائیے گا. سر جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس 10 لاکھ تھے، وہ گاڑی لے لی، وہ 2-3 ماہ چلائی ہے، اس کے بعد میں نے سیل کر دی. پھر وہ میں نے پیسے کاروبار کے لیے دیے، 1 ماہ وہ پیسے یوز ہوئے، اس کے بعد کسی کو ضرورت تھی تو میں نے اس کو دے دیے، یعنی کہ قرضے کے طور پہ. اب وہ مجھے واپس ملے، آیا کہ وہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی پہلے والے تو میں سوالات سن نہیں سکا، کسی وجہ سے میں بڑے معذرت چاہتا ہوں. یہ وجہ ہے، اس کو لے لیتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں اصول پہلے سمجھے، ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت اور کیش وغیرہ، اس کا آپ مجموعہ نکالا 52 تولہ چاندی تک ہو گیا، یا فرض کر لیں سونا ہے 7.5 تولہ ہے، چاندی ہے 52.5 تولہ ہے، آپ فوراً وہ مہینہ، تاریخ اور وقت نوٹ کر لیں. 3 چیزیں، مہینہ، تاریخ اور وقت، یہ نوٹ کر لیں. اب 1 سال کے بعد جب یہ تاریخ آئے تو جتنا مال اس وقت 1 سال کے بعد آپ کے پاس جمع ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کو چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں کہ آپ کا سال تمام ہونے سے پہلے 1 دن پہلے مال ملا ہے تو یہ بھی کل کے اندر ملایا جاتا ہے، گویا کہ پہلے والے مال پر سال کا گزرنا اس پر بھی سال کا گزرنا کہلائے گا اور پھر ہوگی. اب جیسے انہوں نے کہا ہے اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا سال شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اگر شروع ہو گیا تھا تو درمیان میں لینا دینا سے کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے، اب سال کے اینڈ میں دیکھیں گے، اب اس کی سال کے اینڈ میں حیثیت قرض والی ہے اور قرض کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. جب آپ کو ملے گا تو ادا کر دیجیے گا، جب تک نہیں ملے گا اس پہ بنتی رہے گی، لکھتے رہیں اور ادا اس وقت کریں جب آپ کو مل جائے. چاہیں تو ایڈوانس ابھی کر دیں، جب قرض ملے گا اس وقت کچھ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال اور بھی وہ یہ تھا کہ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے چونکہ وہ بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، تو جی تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں پہلے آپ اپنے پاس جو سوالات موجود ہیں آن لائن. بھائی نے بہن نے بلکہ یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا ہم سر میں کالا خضاب لگا سکتی ہیں کہ نہیں، ڈائی کروانا کالا. دیکھیں بلیک کلر منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ چونکہ مطلقاً منع کیا ہے تو مرد عورت دونوں کے لیے منع ہوگا. ڈارک براؤن لگا لیں، چاہے وہ دور سے دیکھنے میں کالا لگے، لیکن اگر ڈارک براؤن ہے تو وہ چل جائے گا. جٹ بلیک جس کو کہتے ہیں وہ نہ لگائیں، وہ منع کیا سرکار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب
سوال بتائیے گا. سوال میرا یہ ہے کہ اکثر میں نے قبرستان میں دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ اونچی آواز جس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں اس طرح لوگ اندر رو رہے ہوتے ہیں, یہ اس کا جائز ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سب کیا کہیے گا یہ میت پر بیان میت کے بیان کرنے پر؟ جی ہاں, میت پر بلند آواز سے رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے غیر اختیاری کوئی آواز نکل جانا, کہ آدمی غم میں ہوتا ہے تو وہ تو قابل گرفت نہیں ہے, لیکن اس میں بھی سمجھانا چاہیے اور سیلف کنٹرول رکھنا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے پری پلان بین کرنا, ایک ہوتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود باز نہ آنا, یہ گناہ ہوتا ہے. اور اس میں اگر میت یہ وصیت کر کے گئی ہے, کیونکہ پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جتنا اونچی آواز میں بین ہوتا تھا یہ بھی قابل فخر ہوتا تھا کہ بھی اتنی عورتوں نے جمع ہو کے بین کیا اس کے اوپر, تو مرتے وقت وصیت کرتا تھا کہ ایسا بین کرنا کہ سالہ سال یاد رکھا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ ایسے عورت نہ کرے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے, وہ بلند آواز سے کسی کی میت پر نہ چیخے. اور ایک روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی بین کرتا ہے تو ایک فرشتہ میت کے دائیں پہلو کے اندر یوں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھ یہ تیرے اوپر بین ہو رہا ہے, میت کو اذیت دینے والی بات. تو لیکن یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو وصیت کر کے گیا تھا, یہ خاص اسی کے لیے ہے, یا پھر اس کے سامنے زندگی میں ہو رہا تھا اور اس نے منع نہیں کیا اور یہ رسم جاری و ساری ہے. اس لیے بہرحال ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اظہار غم اس انداز سے منع ہے, احساس غم یا غیر اختیاری جو بعض اوقات چیزیں نکل جاتی ہیں وہ انشاءاللہ قابل معافی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. کیا صحیح کے بعد بھی نفل پڑھنے ہوتے ہیں عمرہ میں جو صحیح کی جاتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے سوال کیا تھا. جی بالکل مجھے یاد آ گیا. آپ نے سوال یہ کیا تھا جس طرح کے طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے, مفتی صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کیا صحیح کے بعد بھی پڑھی جانی چاہیے. اور ایک اور سوال مفتی صاحب یہ آیا تھا کہ تراویح جب پڑھائی جاتی ہے قرآن کریم اسپیکر کے ذریعے لوگوں تک جاتا ہے, لوگ گھر میں کوئی کسی حالت میں کوئی کسی حالت میں, تو کیا ایسی حالت میں اگر قرآن کی آواز آ رہی ہے سماعت کر رہے ہیں لوگ تو کیا گناہ گار ہوں گے اگر وہ وضو میں نہیں ہے یا کسی اور امور میں مصروف ہے؟ جی, سعی کے بعد نفل نہیں ہوتے, یہ صرف طواف کے بعد نفل ہوتے ہیں. اگر پڑھنا چاہے تو اچھا ہے, برکت ہے, لیکن اس کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا. اور تراویح کا مائک کے اوپر پڑھانا یہ علماء نے منع کیا ہے, شبینہ وغیرہ تراویح وغیرہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو. اب جب آپ پڑھ رہے ہیں لوگ خاموشی سے سنیں گے نہیں, پھر وہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں, کوئی واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کیسی حالت میں, کوئی کیسی حالت میں, بے وضو یا حالت جنابت میں سن تو سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں اور لوگ نہیں سنیں گے. تو یہ کمیٹی یا امام صاحب یا جو لوگ اس سے راضی ہیں وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے. اس لیے اوپر کے مائک پہ کبھی نہ پڑھائیں, اندر کا مائک جاری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مفتی صاحب کو میں بہت بہت سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو یہ 7 تولہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے اور 52 تولہ چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے, تو اگر کیش ہو یا بینک میں بیلنس ہے یا پاس کتنے لاکھ پر واجب ہے یہ کیش؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. اچھا اس سے ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ وہ اعتکاف معتکفین جو ہیں وہ کیا گروپ کال پہ بات کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے مسجد میں بیٹھ کر؟ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی, معتکف بالکل کر سکتا ہے جبکہ مسجد میں شور شرابہ نہ ہو, آواز بلند نہ ہو, کیونکہ جب وہ کرے گا تو پھر آواز بلند ہوگی, آواز پست ہونی چاہیے بالکل, اور اطراف میں کوئی نمازی نہ ہو, اس کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو, تو پھر یہ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ منع نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ 7 تولہ نہیں ہے, 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی. اگر کیش ہے تو اس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھی جاتی ہے, لاکھ واکھ کا اعتبار نہیں ہوتا. چنانچہ آپ 52.5 تولہ چاندی کی کرنٹ ویلیو معلوم کر لیں کسی سنار سے, وہ کتنی بھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ جتنی بن رہی ہے, بس اگر اتنا اماؤنٹ ہے تو سمجھ لیں آپ مالک نصاب ہیں. ٹھیک ہے.